بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پھر ہمارا یہ 5 منٹ کا مدرسہ جو کہ آپ لوگوں کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ نمبر 1 ہے ہمارا اسلامی تاریخ، زمین و آسمان کی پیدائش۔ ابھی میں نے بتلایا تھا اس سے پہلے کے 5 منٹ کے مدرسے میں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پر غور کرنے کی قرآن میں کیسی دعوت دی اور کیسی اس کی بے مثال کاریگری ہے، اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ ہمارا 5 منٹ کا مدرسہ جو کہ میں پھر آپ لوگوں کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں، ڈے بائی ڈے آپ لوگوں کے سامنے لے کر آتا رہتا ہوں۔ تو نمبر 1 ہمارا اسلامی تاریخ، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی پیدائش۔ تو زمین اور آسمان کی پیدائش، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اور اس کی تمام چیزوں کو بے مثال پیدا کیا۔ قرآن کریم میں زمین اور آسمان کی پیدائش کا تذکرہ کئی جگہ آیا ہے، اور بعض جگہ تو صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ کس کو کتنے دنوں میں پیدا کیا۔ ان تمام آیتوں کو سامنے رکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ پہلے زمین کا مادہ تیار کیا گیا، اور وہ ابھی اسی حالت میں تھا کہ آسمان کے مادے کو دھواں کی شکل میں بنایا گیا۔ سب سے پہلے زمین کا مادہ تیار کیا گیا، اور ابھی پوری زمین نہیں تیار ہوئی ہے، ابھی وہ اسی حالت میں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے مادے کو دھواں کی شکل میں بنایا۔ پھر زمین کو موجودہ جو ابھی کی جو صورت ہے زمین کی، اسی شکل و صورت پر پھیلایا گیا، اور ساتھ ہی اس کی تمام چیزیں پیدا کی گئیں۔ اس کے بعد 7 آسمانوں کو بنایا گیا۔ اس طرح زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی چیزیں وجود میں آئی۔ اور یہ دیکھو عجیب بات، یہ سارا کام کل 6 دن میں مکمل کیا، 6 دن میں مکمل ہو گیا۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہم نے ہی زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا ہے، اور ہمیں اس کی پیدائش میں تھکن کا کوئی احساس بھی نہیں ہوا۔ قرآن کی وہ آیت اگر پڑھ دوں میں، شاید وہ بھی تھوڑا سا ذہن میں نہیں آ رہی ہے، لیکن تو یہ کیسی اللہ تعالیٰ نے زبردست اپنی جو ہے کنسٹرکشن کا کام کرا ہے کہ 6 دن میں زمین اتنی بڑی ہے کہ ابھی پوری پتہ بھی نہیں لگ پائی ہے کہ دنیا کتنی بڑی ہے، اور آسمان کتنا لمبا چوڑا وہ بھی نہیں ابھی کسی نے ناپ پایا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سارا کام 6 دن میں مکمل۔ یہاں تو ذرا سا کوئی چھوٹا سا کام کرنے میں بھی اتنے سارے دن لگ جاتے ہیں، اتنا سارا ٹائم برباد ہوتا ہے، اور اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ کام نہیں پورا ہو پاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں یہ ساری چیزیں پیدا کر دیں۔ تو اس سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ زمین اور آسمان اس کو کسی نے بنایا ہے، اور وہ ذات بنانے والی اللہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ زمین اپنے آپ ایسی پھیل گئی ہے یا آسمان اپنے آپ ایسی پھیل گیا ہے، نہیں، اس کو بنایا گیا ہے۔ زمین کو ابھی مادے کی شکل میں بنایا گیا تھا، زمین کو پہلے زمین کا مادہ تیار کرا گیا، اور وہ ابھی اسی حال میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کے مادے کو دھوئیں کی شکل میں بنایا، پھر زمین کو جو اس کی اصلی ابھی جو شکل ہے اسی طرح پھیلایا گیا، اور ساتھ ہی اس کی تمام چیزیں پیدا کر دی گئی ہیں۔ تو یہ آج کی زیادہ بات ہو گئی لمبی، تو یہ ہمارا نمبر 1 تھا اسلامی تاریخ، اور اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی تھکن کا بھی احساس نہیں ہوا، کوئی تھکن محسوس نہیں ہوئی، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی ہے۔ نمبر 2 ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے ستاروں کا جھک جانا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حاضر تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ سارا گھر نور سے بھر گیا، ستارے قریب آ گئے، لٹک آئے تھے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ اب یہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ ایک فرض کے بارے میں، نماز کے لیے پاکی حاصل کرنا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، اگر تم با وضو نہ ہو تو وضو کرنے کے لیے اپنے چہرے کو دھو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو، اور اپنے سروں پر بھیگا ہاتھ پھیرو، اور اپنے پیروں کو بھی ٹخنوں سمیت دھو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو نماز سے پہلے سارا بدن پاک کر لو۔ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ تو سمجھ میں آ گئی یہ آیت؟ تو نماز کے لیے پاکی حاصل کرنا یہ ہمارے لیے فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وضو کا بھی طریقہ قرآن میں بتا دیا ہے کہ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، اگر تمہارا وضو نہ ہو تو وضو کرنے کے لیے اپنے سب سے پہلے
چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو. تو اسی طریقے سے ہم لوگ وضو کرتے ہیں، سب سے پہلے کلی کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، اس کے بعد یہاں سے پیشانی سے داڑھی تک کے کان ادھر ادھر سے ادھر پورا چہرہ مسل کر دھلنا، کونوں سمیت دھلنا. اور اس طریقے سے ہمارا یہ مسح کرنا ہمارے اوپر فرض ہے. اگر مسح نہیں کرا تو ہمارا وضو نہیں ہوا تو پھر اگر ہم نے نماز پڑھی تو ہماری نماز بھی نہیں ہوئی. تو پھر اسی طریقے سے اگر تم جنابت کی حالت میں ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو، تو نماز سے پہلے سارا بدن پاک کر لو. تو یہ نماز کے لیے پاکی حاصل کرنا ہر ایک مسلمان کے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے، سنت فرض ہے. پھر اسی طریقے سے نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں دعا کرنا ہے کہ عبادت ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. دعا بہترین چیز، لیکن آج دعا سے ہم لوگ بہت زیادہ کنجوسی کرتے ہیں. اس سے نہ کرا کریں، جتنی ہو سکے مانگا کریں. دعا مانگتے رہنا چاہیے، ہمیں گڑ گڑاتے رہنا چاہیے، رب کے حضور میں ہمیں عرض کرتے رہنا چاہیے. تو پھر اس کے اوپر ایک کبھی پھر بات کریں گے. یہ دعا ایک اہم چیز ہے. پھر ایک نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت نقصان سے بچنے کی دعا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس دعا کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لیا کرے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. دعا کیا؟ بسم اللہ لا یضر مع اسمہ، بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. دعا بہت آسان ہے، یاد ہو جائے گی. بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو اس دعا کو صبح و شام ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم نقصان سے ہر جو ہے آفت سے بچے رہیں گے. پھر اسی طریقے سے نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں سود کھانا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں تو کل قیامت کے دن قبروں سے اس شخص کی طرح اٹھیں گے جیسے کسی کو جن بھوت نے لپیٹ کر پاگل بنا دیا ہو، جیسے جھنجھوڑ دیتا نا، اسی طریقے سے ایسے ہی قیامت کے دن یہ لوگ جو آج سود کھا رہے ہیں پھر وہی لوگ ایسے اٹھیں گے. تو پھر نمبر 7 ہے دنیا کے بارے میں، دنیا پر راضی ہو جانا، دنیا سے دل لگا لینا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم لوگ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ دنیا کا مال و متاع تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے کسی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ آخرت کو بھول کر زندگی گزارے یا دنیا کے تھوڑے سے ساز و سامان کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر لے. دنیا کی زندگی سے راضی نہیں ہونا، دنیا پر نہیں راضی ہونا ہے، ہمیں آخرت کی فکر کرنا ہے. اگر ہم نے یہیں اپنا دل لگا لیا تو ہم آخرت کی زندگی سے محروم ہو جائیں گے. نمبر 8 ہے آخرت کے بارے میں مردے کی حالت کیا ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مردے کو لوگ اٹھا کر چلتے ہیں تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی آگے بڑھا دو، اور اگر وہ برا ہوتا ہے تو کہتا ہے ارے میری ہلاکت آئی، تم کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی آواز کو جن و انس کے سوا اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات سنتی ہے. اگر اس کی آواز انسان بھی سن لے تو بے ہوش ہو جائے گا. تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ مردہ انسان کے جیسے اگر برے عمل ہوتے ہیں ویسے ہی تو جب وہ قبر میں جا رہا ہوتا مردہ، اگر وہ نیک ہوتا تو کہتا مجھے جلدی لے جاؤ جلدی لے جاؤ، اور اگر وہ برا ہوتا ہے تو وہ کہتا یار کہاں لے جا رہا ہوں، میری ہلاکت آئی ہے، افسوس افسوس کہاں لے جا رہا ہوں. اور ایسی آواز پتہ ہے انسانوں کو نہیں سنائی دیتی ہے، ساری کی ساری مخلوق سنتی ہے، انسانوں کے علاوہ، اور جو ہے اس کی آواز کو جن و انس کے سوا، مطلب جن بھی نہیں سنتے ہیں اور انسان بھی نہیں سنتے، اس کے علاوہ سارے کی ساری مخلوقات اس کی آواز کو سنتی ہے. تو اگر وہ انسان بھی سن لیتے اور جنات بھی سن لیتے تو ہم لوگ بھی بے ہوش ہو جاتے اور شاید ٹھیک ٹھاک ہو جاتے. پھر نمبر 9 طب نبی سے علاج، ہر مرض کا علاج. حضرت عثمان غنی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے اور یہ دعا پڑھ کر دم کیا اور جاتے ہوئے فرمایا عثمان یہی دعا پڑھ لیا کرو. دعا کیا ہے جلدی سے سن لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد من شر ما یجد. بسم اللہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. اعوذ بک باللہ الاحد الصمد اللہ الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد من شر ما یجد. یہ ہر مرض کا علاج ہے. حضرت عثمان غنی سے مروی ہے کہ میں ایک بار بیمار ہوا تو رسول اللہ عیادت کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے اور یہ دعا پڑھ کر دم کیا اور جاتے ہوئے فرمایا عثمان یہی دعا پڑھ لیا کرو. تو ہمارا یقین ہو اور اس دعا کو پڑھیں تو انشاءاللہ ہمیں بھی ہر مرض سے نجات مل جائے گی. نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو دین سکھاؤ اور خوشخبریاں سناؤ اور دشواریاں پیدا نہ کرو، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ خاموشی اختیار کرے، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، یا جو ہے اس کو لٹا دیا جائے یا پانی پلا دیا جائے.
تو غصہ ایک بہت بری چیز ہے، اور یہ غصے میں انسان جو ہے بہت کچھ الٹے سیدھے کام کر لیتا ہے۔ تو جب تم میں سے کسی کو غصہ آ تو اسے وقت میں چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کرے، ورنہ اگر وہ ایسی زبان میں بھی بڑبڑاتا رہے گا تو ہو سکتا ہے کچھ اور کہیں اس کی بات لگ سکتی ہے، فٹ ہو سکتی ہے۔ وہ غصہ بہرحال ایک بری چیز ہے، تو اس لیے ہمیں اس سے منع کرا گیا۔ اور آج کی یہ باتیں بڑی لمبی ہو گئی ہیں، تھوڑا سا معذرت چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔